کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو روزے ہیں یہ صرف آپ پر فرض نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے فرض کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ اب اس کی لاجک بتائی کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے، یہ پورا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا، رزق ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو پانی پینے سے، کھانا کھانے سے کیوں روکا گیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے اس لیے روکا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العزت نے نہ تو یہ فرمایا کہ لعلکم محسنین، تاکہ تم احسان کرنے والے بن جاؤ، نہ اللہ رب العزت نے نیکی کا ذکر فرمایا، نہ یہاں پر خلاق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ تمہیں جنت دوں گا۔ کوئی اور علامت ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ہم اپنے اسی تتقون کے اوپر ہی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، تتقون کا ایک معنی تقوی ہے، ایک معنی خوف خدا ہے، ایک معنی اس کی خشیت ہے۔ اس طریقے سے اس کے مختلف جہتوں سے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، مگر جو یہاں پر معنی بیان ہوا ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تتقون سے مراد دل میں دوسرے انسانوں کی محبت کا پیدا ہو جانا، اس کو سب سے بڑا تقوی کہتے ہیں۔ سب سے بڑا تقوی اور سب سے بڑا تتقون وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں اپنے دل میں محبت پیدا ہو جانا، اس کو تتقون کہتے ہیں۔ یہی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ اگر ہم 30 کے 30 روزے بھی رکھیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں تقوی نہ پیدا ہو تو ہم نے صرف بھوک اور پیاس کو یعنی کہ برداشت کیا، ہمیں روزے کی روحانیت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جب بھوکے رکھا تو بھوکے رکھ کر فلسطین کے لوگوں کی بھوکوں کی یاد دلائی کہ وہاں پر کس انداز میں ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں کس انداز میں وہ اسلام کا تحفظ کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر وہ اسلام کے جھنڈے کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اسی تتقون سے مراد جب انسان کو روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کو پیاس کا بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ وہ لوگ آج ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر پیاس اور بھوک کے ذریعے انسان کو دوسرے کے ساتھ احساس اور ہمدردی کا درس دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر دیکھیں کہ ماہ سیام کے علاوہ سال کے پورے 11 مہینے، ان 11 مہینوں میں اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے، ایون کہ ہم سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، مگر جو رزق، جو بہاریں، جو سکون اللہ رب العزت نے ماہ سیام میں رکھا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، شعبان میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان فرمایا میرے خدا کا مہینہ ہے۔ پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر عبادت بے شک میرے لیے، نماز میرے لیے، روزہ میرے لیے، حج میرے لیے، زکوٰۃ میرے لیے، تمام جملہ عبادات میرے لیے ہیں۔ فرمایا یہ روزہ یہ خاص کر کے میرے لیے ہے، فرمایا اتنا خاص ہے کہ کل قیامت والے دن اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ جب باری آئی نماز کی تو ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک فرض نماز ادا کیا تو اسے میں رمضان مبارک میں ادا کرنے پر 70 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی نمازیں؟ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو جب باری آئی روزے کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود جزا دوں گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، دیگر معاملات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرتا ہے
تو سارے لوگ دنیا والے مخلوق اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے نہ تو اسے مخلوق دیکھتی ہے نہ کوئی اور دیکھتا ہے، صرف انسان کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس شخص نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا پن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اس نے خالص میری رضا کے لیے رکھا ہے، فرمایا میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا. تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا معاملات ہے. اچھا، بعض اوقات ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ رکھ کے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب ان جانب آتے ہیں. پہلے اسے میں نے فضیلت عرض کی، جن جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اب ان کو انٹرٹین کر لیتے ہیں. یاد رکھیں، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، الغرض اخلاقی معاملات میں کسی طرح کا درار ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر خدمت ہوئیں. عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ روزے سے نہیں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہم نے سحری کھائی، ہم نے صبح سے لے کر کچھ نہیں کھایا. کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حلق میں انگلی لگاؤ. انہوں نے انگلی لگائی، کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے باہر آئے. عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ کھایا پیا نہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گوشت کے لوتھڑے کوئی عام نہیں بلکہ یہ وہ لوتھڑے ہیں کہ جو تو نے اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کی غیبت کی ہے. تو غیبت انسان کے روزے کو مکروہ کر دیتی ہے، تو لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کل ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ قطرے ڈالنے سے، دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا یا پھر کان کے اندر دوائی ڈالنا یا انجیکشن لگوانا یا بوتل لگوانا، کوئی بھی ہے باہر سے کوئی بھی چیز جس کا اندر ٹیسٹ محسوس ہو، اندر جا کے تقویت دے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں البتہ اگر کسی ایتھینٹک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے 3 ٹائم نہ ڈالی تو آپ کی آنکھ کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر اس طریقے سے کوشش کر لے. اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ سحری ٹائم ڈالے، دوسری افطاری کے بعد اور تیسری نماز تراویح کے بعد ڈالے. اگر پھر بھی کوئی چارے قضا یعنی کہ بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر وہ دوپہر میں صرف اتنا حصہ جتنا حصہ ڈاکٹر نے معین مقدار کی ہے اس کے مطابق ڈال سکتا ہے، اس کے زیادہ ڈالنا یہ مکروہ ہے. الغرض اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر غلطی کے ساتھ منہ کے اندر پانی چلا گیا، اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں اگر غلطی کے ساتھ، غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں کہ میں روزے دار ہوں تو پھر پانی چلا جانا. ایک یہ ہے کہ یاد تو ہو لیکن جان بوجھ کے اندر پانی نہ ڈالا ہو، کلی کر رہا تھا پانی اندر چلا گیا. یا الغرض اسی طریقے سے سویا ہوا تھا تو منہ اس کا کھلا تھا تو بارش کا پانی اندر چلا گیا. جو ہے انسان بھول جائے یعنی کہ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ کلی کر رہا تھا پانی اندر چلا گیا، یا سویا ہوا تھا پانی اندر چلا گیا، تو اس کا اگر ٹیسٹ گلے میں محسوس ہو گیا، اس کی ٹھنڈک محسوس ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس کا ٹھنڈک ٹیسٹ اس کا محسوس نہیں ہوا یا پانی اس کے یعنی کہ مقدار نہیں تھا اس مقدار، تو اس کے مطابق بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر پانی مقدار کو پہنچتا تھا یا اس سے زیادہ تھا، مقدار کتنی ہے جی؟ مقدار یہ ہے کہ جس سے انسان کے منہ میں کلی کے برابر پانی آ سکے، تو اس سے اگر کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر زیادہ ہے تو یا اتنا اس قدر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جس کو ہم پنجابی کے طور پہ گونٹ بھی کہہ لیتے ہیں، ایک گونٹ کے برابر جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بیمار کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی اولاد کو چاہیے کہ اگر اس کی والدہ بہت ضعیف العمر ہے، اب یہ یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ یعنی کہ توانا ہوگی اور پھر وہ روزے رکھ پائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کیا جائے. ہر روزے کا یہ مختلف کفارہ جات یعنی کہ وہ کیلنڈر کے اوپر بھی لکھے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کفارہ جات ادا کیا جائے. اگر کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو خود روزے رکھے، اگر خود بھی نہیں رکھ سکتا تو کسی کو روزے رکھوائے، تو یہ اس کی طرف سے لازم ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ والدین کے لیے گناہ گار ہوگا.
گناہ والدین کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ اس کی اولاد پر ہوگا۔ ہاں وہ والدین جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، جو روزہ رکھیں گے تو ان کی موت یا ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایج جو ہے وہ عاقل اور بالغ کا کہا ہے، لکھا ہے، لیکن ہم آج کل ہمارے معاشرے میں چونکہ ہر دور میں یہ بدلتی رہتی ہے، آج کل 12 سال ہے، 12 سال کا بچہ اس پر روزے فرض ہوں گے۔ روزے کی حالت میں یاد رکھیے آپ سارے عاقل اور بالغ بیٹھے ہیں، باشعور ہیں، کوئی بچے نہیں۔ اور دیکھیے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے انسان کو جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو یاد رکھے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل واجب ہونے سے روزہ، بولیے صحیح، روزہ نہیں ٹوٹتا اگر غسل واجب ہو گیا۔ تو اگر جان بوجھ کر غسل واجب کیا، مختلف صورتیں ہیں، سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اگر جان بوجھ کر غسل واجب کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان نے سحری نہیں کھائی، وہ سو کر اٹھا، یہ بھی ایک بندے نے کل مسئلہ پوچھا تھا، اگر وہ سحری نہیں کھائی، سو کر اٹھا، تو اب وہ یعنی کہ سورج کی جو سرخی ہے اس کے نمودار ہونے سے قبل یعنی کہ سورج کے نکلنے سے قبل جس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر بالفرض اس کو اس وقت بھی یاد نہیں رہا تو سورج کے بلند ہونے سے قبل لاسٹ ٹائم یہ ہے کہ اس وقت اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ نیت کر لے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بدل نکل آئے تو روزہ، جب بدل نہ نکل آئے تو نکلی تھی پھر روزی۔ اگر عورت کو یعنی کہ وہ ایام مخصوصہ آ جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ افطار کر دے، اور جب وہ دن گزر جائیں اتنے ہی دن وہ ماہ سیام کے بعد یا ماہ سیام کے علاوہ کسی اور مہینوں میں وہ روزے رکھ سکتی ہے ان دنوں میں۔ ہاں یہاں پر ایک اور بہت خاص کر کے مسئلہ یاد آیا، ایام مخصوصہ میں، یہ سمجھدار ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہیں، ایام مخصوصہ میں عورت قرآن مجید فرقان حمید بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اگر کوئی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عورت پڑھاتی ہے بچوں کو یا کسی طریقے سے بچوں کو بتانا ہے، تو وہ اس کے ہجے کے ساتھ، ہجے جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اس طریقے سے یعنی کہ توڑ کر وہ لفظ کو وہ ادا کر کے بچے کو پڑھائے گی، ڈائریکٹ وہ پورا لفظ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ سفر کی حالت میں جس کے اوپر قصر نماز یعنی کہ ہو جاتی ہے 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کا کم از کم سفر ہونا ضروری ہے، یا یہاں سے نکلے ہیں تو نیت ہے کہ میں نے 12 کلومیٹر کرنا ہے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک روزے کے حوالے سے ہے تو میں روزے کے حوالے سے ہی سفر عرض کروں گا کہ اس کے اوپر روزہ ساقط ہو جاتا ہے، روزہ نہ رکھے چونکہ وہ مسافر کی نظر ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ رکھ لے تو اس کا یہ ہے کہ وہ روزہ یعنی کہ اس کو گناہ نہیں ہے، اس کا وہ ثواب ہے، اس کا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ شریف لے جائے تو یہاں سے جب یعنی کہ یہاں سے سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ نے افطار کر سکتے ہیں، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، وہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کر رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہے، اس کا وہ دوبارہ ادا کرنا اس کا ضروری ہوگا۔